میں نے اپنی سیاست کا آغاز جو ہے نا وہ 2015 میں شروع کیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ نے مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے سیاست کا آغاز کیا؟ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ ایک محب وطن جماعت ہے۔ جتنے مسلم لیگ نون نے اچھے کام کیے ہیں عوام کے لیے، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، موٹر ویز بنائی ہیں، کوئی بھی جماعت جو ہے نا اس کے مد مقابل میں سمجھتا ہوں کہ بالکل زیرو ہے۔ 2018 کا الیکشن مسلم لیگ نون نے لوز کیا۔ کوئی ہمارے ووٹ میں 2018 میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں آئی۔ جتنی دھاندلی 2018 میں ہوئی شاید کہ پیچھے کبھی کسی دور میں ہوئی ہو۔ پیپلز پارٹی کے نکل جانے سے پی ڈی ایم کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہاں، پیپلز پارٹی کے گراف میں فرق آیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے گلگت بلتستان کی جو ہے نا وہ حکومت لوز کی۔ جلسے مسلم لیگ نون کے تھے، اتنے کسی جماعت کے بڑے جلسے نہیں تھے۔ آج ہمارے ساتھ جو ہمارے پروگرام لیڈنگ پرسنالٹی میں جو ہماری مہمان شخصیت ہیں وہ حلقہ پی پی 62 سے تعلق ہے، ان کا مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہے جناب رانا بلاول صاحب۔ تو ان سے ہم گفتگو کریں گے اور ان سے علاقائی سطح پر اور ملکی سطح پر مختلف سوالات کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مسلم لیگ نون کس پوزیشن پر کھڑی ہے اور کس طرح کے معاملات چل رہے ہیں۔ جی رانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی بنیادی جماعت کون سی ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی فیملی کا سیاسی بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ اس حوالے سے بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب میاں ناصر صاحب۔ میرے والد جو ہیں وہ کافی عرصے سے سیاست میں ہیں، تو 1981 میں وہ مسلم لیگ نون کے سٹی لدے والے کے صدر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنی سیاست کا آغاز جو ہے نا وہ 2015 میں شروع کیا ہے۔ 2015 میں شروع کیا سیاست کا آغاز، ساتھ ہی الیکشن آ گیا، بلدیاتی الیکشن، وہ اپنی جماعت کو ون کر کے دیا، اچھی خاصی لیڈ سے ہم جیتے ہیں۔ ادھر سے میونسپل کارپوریشن میں ہم نے اپنی گورنمنٹ قائم کی ہے۔ اس کے بعد 2017 میں ہماری جماعت نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا، مجھے مزید ذمہ داری سونپی، مجھے بھی سٹی لدے والا وڑائج کا صدر نامزد کر دیا۔ اس کے بعد پھر الیکشن آ گیا، جنرل الیکشن 2018 میں، اس میں بھی میں نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی۔ اوپر تک جو ہے نا ہمارے قائدین مجھ سے راضی ہیں، انہوں نے مجھے پی پی 62 کا یوتھ ونگ کا پریزیڈنٹ نامزد کر دیا۔ مزید جو آگے سسٹم چل رہا ہے، ذمہ داری جو بھی میری جماعت میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز صاحب یا بی بی محترمہ مریم نواز صاحب جو بھی ذمہ داری ہمیں سونپیں گے ہم بخوبی نبھائیں گے۔ اچھا رانا صاحب، میں آپ سے یہ پوچھوں گا اور جاننے کی کوشش کروں گا کہ آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں اور بھی بہت زیادہ سیاسی جماعتیں ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے سیاست کا آغاز کیا؟ کیا اس میں خاص بات تھی؟ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ ایک محب وطن جماعت ہے۔ آپ موازنہ کر سکتے ہیں، ڈکٹیٹرشپ بھی رہی ہیں، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی رہی ہیں، اس کے بعد اب پی ٹی اے کی گورنمنٹ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جتنے مسلم لیگ نون نے اچھے کام کیے ہیں عوام کے لیے، ڈیولپمنٹ کے کام کیے ہیں، یا پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، موٹر ویز بنائی ہیں، کاروبار بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا ہینڈل کیے ہیں، عوام کے کاروبار کو فروغ دیا ہے، پاکستان کو فروغ دیا ہے، کوئی بھی جماعت جو ہے نا اس کے مد مقابل میں سمجھتا ہوں کہ بالکل زیرو ہے۔ مسلم لیگ نون ہی ہے جو پاکستان کی محب وطن جماعت ہے۔ اچھا رانا صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنے کی کوشش کروں گا کہ آپ یہ بتائیے گا کہ 2018 کا الیکشن مسلم لیگ نون نے لوز کیا، تو کیا بنیادی وجوہات تھیں، کیا وجہ تھی کہ لوگوں نے جو ہے نا مسلم لیگ نون کو اس لیول کا ووٹ بینک وہ برقرار نہیں رکھ سکے، اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون کا ووٹر جس طرح 2013 میں قائم تھا اپنی جماعت کے ساتھ، اسی طرح 2018 میں بھی مسلم لیگ نون کو ووٹ پڑے ہیں
کوئی ہمارے ووٹ میں 2018 میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں آئی، لیکن جو دھاندلی ہوئی ہے، آر ٹی یا سسٹم بیٹھا ہے، اس کی کوئی بھی مثال نہیں ملتی۔ جتنی دھاندلی 2018 میں ہوئی شاید کہ پیچھے کبھی کسی دور میں ہوئی ہو۔ 2-3 دن بعد تک جا کے جو ہے نا اعلان کرتے رہے ہیں کہ یہ آدمی جیت گیا، یہ ہار گیا ہے۔ ہمارے گجرالے نے 2018 میں کلین سویپ کیا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہیں بھی۔ لاہور میں کلین سویپ ہوا ہے، سیالکوٹ میں۔ تو مجھے بتائیں نا، ایسے گجرالہ بہت بڑا شہر ہے، لوگوں نے جوک در جوک ووٹ دیے ہیں مسلم لیگ نون کو۔ میں گجرالے کا موازنہ کرتا ہوں پاکستان سے کہ گجرالہ ایک ترقی یافتہ شہر ہے، صنعتی شہر ہے، کاروباری شہر ہے۔ لوگوں کے کاروبار میں اتنا اضافہ ہوا، 2013 سے پہلے لوگوں کا وہ کاروبار نہیں تھا جو 2013 اور 18 کے درمیان میں لوگوں کاروبار نے فروغ کیا، ترقی کی، لوگوں نے اچھا خاصا ووٹ دیا ہے۔ وہ دھاندلی کی صورت میں ہم ہارے ہیں، ویسے اور کوئی ریزن نہیں ہے۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں مختلف سیاسی جماعتوں کا ایک اتحاد بنا، اور یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ وہ عوامی مفادات کے لیے عوام کو جو مسائل درپیش ہیں اس حوالے سے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے بیٹھے ہیں، لیکن وہ اتحاد برقرار نہ رہ سکا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اکیلی یا اس کے ساتھ جو باقی جماعتیں ہیں وہ کس طرح سٹرگل کر رہی ہیں، اور وہ کس طرح حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم برقرار ہے، صرف مسلم لیگ نون کے پیپل پارٹی کے کچھ ذاتی مفادات تھے جس کی وجہ سے وہ پی ڈی ایم سے علیحدہ ہوئی۔ پی ڈی ایم ابھی بھی اکٹھی ہے، ساری جماعتیں ایک ساتھ ہیں۔ پیپلز پارٹی کے نکل جانے سے پی ڈی ایم کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہاں، پیپلز پارٹی کے گراف میں فرق آیا ہے، انہوں نے پی ڈی ایم کو چھوڑ کر اپنے سیاسی مفادات دیکھے، لیکن ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مسلم لیگ نون پی ڈی ایم کے ساتھ بھی مضبوط ہے، ویسے بھی مسلم لیگ نون پنجاب میں بہت زیادہ مضبوط ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی سیاسی اتار چڑھاؤ ہو وہ پنجاب سے آتا ہے۔ پنجاب کے ساتھ ہی دارالخلاف ہے اسلام آباد، کو دھرنا دینا ہو کسی نے وہ اسلام آباد دیتا ہے، یہ جی ٹی روڈ بلاک کرتا ہے۔ جو بھی کسی بھی پارٹی کی کوئی بات منوانی ہو کسی نے، وہ جی ٹی روڈ بلاک کرتے ہیں یا ادھر جاتے ہیں اسلام آباد، ڈی چوک۔ خان صاحب نے بھی ڈی چوک دھرنا دیا تھا، ادھر ہی وہ اپنے امپائر کی انگلیاں کھڑیاں کرواتے رہے تھے۔ مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی کے پی ڈی ایم سے نکل جانے پر کوئی جو ہے نا فرق نہیں پڑا۔ مسلم لیگ نون جماعت مضبوط ہے، انشاءاللہ رہے گی بھی۔ اچھا رانا صاحب، میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ پچھلے کچھ عرصے سے مسلم لیگ نون نے گلگت بلتستان کی جو ہے نا وہ حکومت لوز کی، اس کے بعد کشمیر کا جو ہے نا الیکشن ہارے، اس کے بعد پھر ایک حالیہ جو کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے، اس میں مسلم لیگ نون ایک بار پھر دوبارہ ابھر کے آئی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کون سے بڑے ایشو ہیں حکومت کے لیے جو عوام جو ہے نا دوبارہ پھر جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے؟ دیکھیں، گلگت بلتستان میں جو الیکشن ہوا اس کی بھی دھاندلی کی مثال نہیں ملتی۔ الیکشن کے کتنے دن بعد تک لوگوں نے سڑکیں بلا کے رکھی کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ لوگوں نے حلقے کھولنے کی بھی درخواستیں دی، لیکن کسی بھی درخواست پر عمل نہیں ہوا۔ کشمیر کے الیکشن کی بات کرتے ہیں، کشمیر کے الیکشن میں میں پیش رہا ہوں، الیکشن میں بھی گیا ہوں، کشمیر بھی گیا ہوں، سارا میں نے دیکھا ہے۔ جتنے بڑے جلسے مسلم لیگ نون کے تھے اتنے کسی جماعت کے بڑے جلسے نہیں تھے۔ اتنے بڑے جلسے ہونے کے باوجود بھی مسلم لیگ نون کو انہوں نے تیسرے نمبر پہ کھڑا کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ 5 لاکھ ووٹ یا 6 لاکھ ووٹ پڑا ہے پیپلز پارٹی کو، 5 لاکھ ووٹ پڑا ہے نون لیگ کو، 4 لاکھ ووٹ پڑا ہے یا 3-3.5 لاکھ ووٹ پڑا ہے پیپلز پارٹی کو۔ پیپلز پارٹی کو دوسرے نمبر پہ کھڑا کر دیا ہے تو نون لیگ کو تیسرے نمبر پہ کھڑا کر دیا ہے۔ جتنے بڑے جلسے
मुस्लिम लीग नून ने किए हैं, किसी जमात के इतने जलसे नहीं हुए। तो उसके बाद भी मुस्लिम लीग नून को तीसरे नंबर पे इन्होंने खड़ा कर दिया है लाकर। एक जमात है पीटीआई है, वो लेती है 5 लाख 5.5 लाख वोट, नून लीग लेती है 5 लाख वोट, पीपल्स पार्टी लेती है 3-3.5 लाख वोट। अब आप बताएं पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे कैसे आ सकती है, या नून लीग तीसरे नंबर पे आई है? नून लीग का जो वोट था ना वो सबसे ज्यादा मिला है नून लीग के नुमाइंदों को। उसके बाद जंगलों में नून लीग के शेर के स्टैंप लगे हुए बैलेट पेपर अवाम को मिले हैं। हमारे नुमाइंदों ने बहुत शोर किया है, उधर भी ऐसी रात सड़कें ब्लॉक रही हैं, दरख्वास्तें दी हैं कि री पोलिंग करवाएं या री काउंटिंग करवाएं, लेकिन मौजूदा जो हमारे थे इलेक्शन कमीशन या जो एस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने नहीं गौर किया इस पे। राना साहब, कंटोनमेंट बोर्ड का जो हालिया इलेक्शन हुआ है उसमें पंजाब में भी और ओवरऑल मुस्लिम लीग नून ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आप क्या समझते हैं कि ये क्या वजह, ये हुकूमत से क्या नफरत का नतीजा था? जी बिल्कुल जी, हुकूमत से अवाम ने नफरत का इजहार किया है। जो इस पीटीआई ने 3 साल में मुल्क का सत्यानाश किया है वो भी आपके सामने है, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। कुछ लोगों ने मुस्लिम लीग नून से मोहब्बत का इजहार किया है, कुछ पीटीआई से नफरत का इजहार किया है। उसके बाद ये इलेक्शन बलदियाती घर घर का इलेक्शन होता है। जो अपने हमारे नून लीग के नुमाइंदे थे या नून लीग के वोटर थे, उन्होंने अपने वोट को इज्जत दो के नारे को बुलंद किया है, उसकी पासदारी की है, अपने वोट की हिफाजत की है। जी अच्छा राना साहब, मेरा ये सवाल है कि जो आजकल जो सबसे मेन इशू है पाकिस्तान में कि महंगाई बहुत है और मौजूदा गवर्नमेंट ने चंद एक माह में बहुत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया है। आप क्या समझते हैं कि इससे कोई जो है ना फर्क पड़ेगा? अवाम का रद्द अमल क्या है, आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल जी, पेट्रोल के रेट बढ़ने से महंगाई बहुत ऊपर तक जाती है। ये तो खान साहब ने भी कहा था कि पेट्रोल का रेट बढ़े तो वजीर आजम चोर होता है, वजीर आजम के अपने मफादात होते हैं जब वो पेट्रोल का रेट बढ़ाए, डॉलर का रेट बढ़ाए। आप देख लें पेट्रोल मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में 62 रुपए लीटर तक मिलता रहा है, अब 127-28 रुपए लीटर मिल रहा है, डबल से भी ऊपर। तो इसका असर तो पड़ेगा ना। उस वक्त वजीर आजम पर तशवीश इस बात की करते थे कि जी 62 रुपए लीटर पेट्रोल है, हमें तशवीश है, डॉलर 90 रुपए 95 रुपए पर है, हमें तशवीश है, हमें आपसे तहफुजात हैं, आपसे गवर्नमेंट नहीं चल रही। अब आप देखें कि डॉलर 170 रुपए पर चला गया है, किसी को तशवीश नहीं है, किसी को भी यानी कि नजर नहीं आ रहा। आप देखें कि मुस्लिम लीग नून की जमात इक्तदार में थी, मियां साहब इक्तदार में थे, मियां नवाज शरीफ साहब हमारे वजीर आजम थे। पेट्रोल 113 पर था 2013 में, हम वापस पेट्रोल का गेयर लगाया, वापस लेके आए 62 रुपए लीटर तक। जो डॉलर था 105 रुपए पर था, वापस गेयर लगाया, वापसी का 98 रुपए 95 रुपए इस पर मिलता रहा है। 5 साल पूरे डॉलर का रेट एक जगह पर रहा है। पेट्रोल का चलो 2, 3, 4 रुपए बढ़ता है, कभी 62 रुपए, कभी 65 रुपए, कभी 70 रुपए, लेकिन इससे अवाम को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। अवाम ने पूरा एंजॉय किया मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को। सब्जियों के रेट बड़े कंट्रोल थे, दाल, हर चीज के रेट कंट्रोल थे। अब आप सोने का देख लें, मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में सोना 45,000 रुपए तोला था, अब 1,10,000 रुपए तोला है।
اچھا رانا صاحب، اب آتے ہیں علاقائی سطح پر. علاقے کے حوالے سے ایک میرا سوال ہے، پی پی 62 میں آپ کیا پوزیشن محسوس کرتے ہیں؟ یہاں سے آپ نے جو ہے نا وہ ون کیا نیشنل قومی اسمبلی کی سیٹ پہ بھی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹ پہ بھی، تو آپ کیا توقع رکھ رہے ہیں کہ آپ کے منتخب نمائندے کس طرح عوام سے وابستہ رہے ہیں، اور آپ آنے والے وقت میں کس طرح کی جو ہے نا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ میں بات کرتا ہوں 2013 میں ہم لدے والا سے ہارے تھے، آل راؤنڈ ہر جگہ سے جیت گئے تھے. 2018 میں لدے والا وڈائے سٹی سے ہم 9000 لیڈ ایم این اے کی سیٹ سے جیت رہے ہیں، 7000 لیڈ ایم پی اے کی سیٹ سے جیت رہے ہیں. اس سے آپ دیکھیں کہ 2013 سے 18 تک ہمارے علاقے میں بھی مسلم لیگ نون کا بینک ووٹ بڑا ہے. آل راؤنڈر بھی پہلے ہماری سیٹ جیتتی تھی ایم پی اے کی اپنا صوبائی اسمبلی کی 5000 سے 6000 سے 7000 سے. جو 2018 کا الیکشن ہوا ہے اس میں ہماری سیٹ جیتی ہے 23000 کی لیڈ سے. اور قومی اسمبلی کے حلقے کا بھی یہی حال رہا ہے، ہم نے 45000 کی لیڈ سے جو ہے نا این اے ایس سی کو ون کیا ہے. تو آگے بھی انشاءاللہ کوئی بھی الیکشن آئے، اگر بلدیاتی آئے، جنرل الیکشن آئے، تو انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ میں امید کرتا ہوں، توقع کرتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ لیڈ سے ہم ون کریں گے. اور پی ٹی آئی کو، جو پی ٹی آئی کا ایک نظریہ ہے یا پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے، اس کو آپ دیکھیں گے کہ عوام کس طرح سے مسرت کرتی ہے. اچھا رانا صاحب، بہت سے مسائل میں نے بھی اس حلقے کے دیکھے ہیں، عالم چوک سے لے کے لدے والا تک جو سڑکوں کا حال ہے، مختلف سیورج کے مسائل ہیں، بہت زیادہ جو ہے نا ایشوز ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام نے جو توقعات رکھی ہوئی ہیں وہ پوری نہیں ہو سکی، اور انشاءاللہ جو صورتحال اگر الیکشن میں یا بلدیاتی الیکشن میں آپ یہ یہاں سے سیٹیں ون کرتی ہیں یا آپ کی گورنمنٹ آتی ہے، تو یہ مسائل کی آپ نے کوئی پلان بنایا ہوا ہے ان کے مسائل کے حل کے لیے؟ جی الحمدللہ، پہلے بھی 2008 سے 2013 تک پنجاب میں گورنمنٹ ہماری رہی تھی مسلم لیگ نون کی. اس دوران عالم چونک سے لے کر حفصہ آباد تک کارپیٹ روڈ بنا تھا، نہ اس سے پہلے کسی نے بنایا تھا نہ اس کے بعد ابھی تک کسی نے بنایا ہے. اس کے بعد 2017 میں مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے ہی یہ اعلان کیا گیا. ہمارے جو نمائندے تھے اپنا قومی کے، انہوں نے میاں صاحب سے فنڈ لیا کہ جی یہ سڑک ہے یہ کافی خراب ہے تو ریپیئر کی شکل میں فنڈ دیا جائے. اس وقت پھر فنڈ ریلیز ہوا تو آپ کے سامنے ہے کہ لدے والا کا روڈ بن گیا تھا، اور جو رہ گیا تھا 2018 کے بعد وہ ابھی تک یہ اتنی نہل گورنمنٹ ہے وہ 1 کلومیٹر کا ٹوٹا نہیں بنا سکی. تو اس نے آگے کیا ڈیولپمنٹ کرنی ہے یا ملک کا کیا سوارنا جس سے 1 کلومیٹر کا ٹوٹا جو ہے نا روڈ کا وہ نہیں بن سکا. اتنی جانوں کے ضیاع، اتنی جانیں ضائع ہوتی ہیں ادھر. آپ دیکھ لیں پانی کھڑا رہتا ہے، کوئی پانی کی نکاسی کا انتظام نہیں ہے. گورنمنٹ کا پتہ نہیں کدھر ہے دھیان. میں تو اس بات سے پریشان ہوں. جانیں جاتی ہیں جائیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جو جہاں بھی کھڑا ہے آپ دیکھیں جنگیر ترین صاحب ہیں یا کوئی بھی ان کا نمائندہ ہے، وہ اپنے صرف بینک اکاؤنٹ جو ہے نا بھر رہا ہے. کسی طریقے سے بھی پٹرول کا ریٹ بڑھا کر، چینی کا ریٹ بڑھا کر، آٹے کا ریٹ بڑھا کر، ہر صورت میں وہ جو ہے نا مال اکٹھا کر رہے ہیں. ملک پہ اتنا قرضہ چڑھا دیا انہوں نے. باتیں کرتے ہیں جی ہم نے تو یہ کر دیا. اب میں کل دیکھ رہا تھا ایک ٹاک شو میں، وہ کہہ رہا تھا کہ میں پاکستان جب ترقی، کوئی بھی ملک جب ترقی کرتا ہے نا تو اس میں مہنگائی کی شرح بڑھتی ہے. شہباز گل صاحب کہہ رہے تھے کہ جی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں
وہ ملک پہ مثال دے رہا ہے گاڑی کی، کار کی. آپ کسی کار میں بیٹھتے ہیں، آپ نے دڑانا ہوتا ہے تو آپ ایکسیلیٹر زیادہ دیتے ہیں، RPM کی سپیڈ زیادہ جاتی ہے، پٹرول پھر زیادہ. اس حساب سے ملک جو ہے نا انہوں نے ایک گاڑی کی شکل میں دے دی ہے کہ ملک کی سپیڈ جو ہے نا بڑھائی ہے انہوں نے، تو ریس پر پاؤں ہے ان کا، تو مہنگائی بڑھ رہی ہے. کیسی مثالیں دیتے ہیں، کیسے انہوں نے مشیر وزیر، کیسے انہوں نے ملک کو چلانے والے اکٹھے کیے ہیں جن کو یہ نہیں پتا پاکستان ایک ملک ہے. آپ مثال دے رہے ہیں گاڑی کے ساتھ، ایک کار کے ساتھ. خدا را شرم کریں، ملک کو جو ہے نا اس عوام کو معافی دے دیں. ہاتھ جوڑ کرنا آپ جہاں سے آئے ہیں نا ادھر ہی چلے جائیں. ناظرین، یہ آج کا ہمارے لیڈنگ پرسنالٹی پروگرام میں ہماری مہمان شخصیت تھے رانا بلاول خان صاحب، جو کہ مسلم لیگ نون یوتھ ونگ PP 62 کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. انہوں نے بہت اچھے ہمارے سوالات کے جوابات دیے اور انہوں نے اپنی جماعت کو اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کیا، اور جو مسائل تھے اور مسائل کے حوالے سے انہوں نے تمام ترجیحات جو ہے نا وہ سامنے رکھی کہ یہ مسائل کس طرح بڑے ہیں، کہ ان کی کیا وجہ ہے، بڑھنے کی کیا وجہ ہے. تو ناظرین، نیکسٹ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.